ایک اعتبار سے کشتی ملا کو لے جاتی اور چلاتی، اور دوسرے اعتبار سے ملا اس کو چلاتا ہے۔ آدمی کی عادت غور و فکر کرنے کی ہونی چاہیے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے اندر ایک علمی انقلاب لائے اور اس پر قناعت نہ کرے جو کچھ سنا ہے، جو کچھ دیکھا ہے۔ عقل اس لیے دی گئی ہے کہ ہم جستجو کریں، دیکھیں، تحقیق کریں، سوچیں کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کس بات کی تحقیق کریں اور کس کی نہ کریں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہم ایک بار تمام باتوں کی تحقیق کریں۔ تو خدا عرش کو اٹھا رہا ہے، یعنی اس کو بلند کر رہا ہے۔ اور 8 فرشتوں کے عرش کو اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ نور ان سے گزرتا رہا۔ اس میں 7 انبیاء کرام علیہم السلام ہیں اور 6 انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، اور 7واں قائم ہے اور 8واں خلیفہ قائم ہے۔ کہ نور ان سے گزرتا گیا۔ اور خدا کے اٹھانے کے معنی اس لیے درست نہیں ہے کہ خدا ایک طاقت ہے، خدا ایک معرفت ہے، خدا ایک توحید کا نام ہے، ایک وحدت کا نام ہے۔ جو چیز اس وحدت سے منسلک ہو جاتی ہے وہ چیز بلند ہو جاتی ہے، اس وحدت کی وجہ سے، اس معرفت کی وجہ سے، اس تصور اعلیٰ کی وجہ سے، کیونکہ خدا کا تصور بہت ہی بلند ہے، خدا کی ذات بہت ہی برتر و اعلیٰ ہے، اس لیے خدا ہر چیز کو بلند کرتا ہے۔ علماء میں بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ خدا عرش پر قائم ہو گیا، اس بارے میں، کیونکہ اگر تاویل کی طرف نہ جائیں اور لفظوں میں محدود رہیں تو بہت ساری مشکلات سامنے آتی ہیں۔ عرش پر خدا قائم ہو گیا تو یہ تصور کسی دنیا کے بادشاہ کی طرح بن جاتا ہے، جیسے کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھ گیا۔ ایک ایسا تصور جس کی تحلیل ہر شخص سے نہیں ہو سکتی ہے۔ حالانکہ اس کی تعویل ہے وہ یہ کہ یہ عالم شخصی کی بات ہے، کہ عالم شخصی یعنی ایک انسان، ایک مومن کی ذات کے اندر جسمانیت سے لے کر روحانیت تک کیا کیا واقعات پیش آئے اس انسان کے سامنے، یہ اس کا ذکر ہے۔ بیرونی کائنات کا اس میں ذکر نہیں ہے، بیرونی کائنات کا اس میں ذکر نہیں ہے، عالمی شخصی کا ذکر، عالمی شخصی کی سرگزشت کا ذکر ہے کہ یہ کہانی کیسی بنی۔ تو 6 چھوٹے چھوٹے ادوار ہوتے ہیں انسان کی روحانیت کے، ان کو 6 دن کہا گیا، اور 7ویں دور میں اس مومن کی ہستی کے اندر عرش کا تصور مکمل ہو جاتا ہے۔ تو پھر قرآن میں عرش سے متعلق جو کچھ ذکر ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔
تو 6 دنوں میں اللہ نے عالمی شخصی کو بنایا اور 7ویں دن وہ عرش کی طرف متوجہ ہو گیا. اس نے توجہ کی. اس بندہ مومن کو وہ بید بتائیں جو عرش سے متعلق ہے. یہ معنی ہے. تو کل انسان کے اندر 7 ادوار ہیں چھوٹے چھوٹے. یا یوں کہنا چاہیے کہ ایک کامیاب مومن کی روحانیت کے 7 مرحلے ہیں، 7 منزلیں ہیں. چھ مراحل میں اس کی روحانیت مکمل ہو گئی. 7ویں مرحلے میں اب اس کی عالمی عقل کی تکمیل ہوئی. تو اس عالم عقل کا ذکر عرش کے عنوان سے ہے، عرش کے نام سے ہے، اور اسی میں بڑے بڑے بید آ جاتے ہیں. ورنہ اس بیرونی کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ خدا ہو اور اس کا بہت بڑا تخت ہو، بھاری تخت ہو، اور اس بھاری تخت کے نیچے بہت قوی اور مضبوط 7 بلکہ 8 فرشتے ہیں اپنے سروں کے اوپر. اس تخت الہی کو، اس عرش عظیم کو اٹھا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. ہر کسی سے اللہ امتحان لیتا ہے، اور امتحان لینے کا جو قانون ہے اللہ کا بہت بڑا ہے. عنوان نمبر 3 میں آدم و حوا کا ذکر ہے، اور آدم و حوا 2 قسم کے ہیں. یہ عقل کل اور نفس کل، یہ آدم و حوا ہے. اور دوسرے آدم و حوا وہ ہیں جو کسی سیارے پر، مثلا سیارہ زمین پر ہو گزرے ہیں. اس میں بھی سوال ہے کہ آدم کے بائیں پہلو سے ہوا کس طرح پیدا کی گئی. یہ سوال ہے. کچھ حضرات اس کو کہانی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، کچھ حضرات اس کو ظاہر میں مانتے ہیں، کچھ حضرات اس کی تاویل کرتے ہیں. تو ہم تاویل کرنے والوں میں سے ہیں. ہم اسماعیلی اس کی تاویل کرتے ہیں. وہ یہ کہ حدود دین میں سے کوئی حد منتخب ہو گیا، کوئی درجہ عقل کلی کے لیے نفس کلی کا درجہ قرار پایا، ناطق کے لیے اساس کا درجہ، اساس کے لیے امام کا، امام کے لیے حجت کا درجہ. تو یہ ہوا آدم کی پسلی سے ہوا کا وجود. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ استاد سے شاگرد پیدا ہو جاتا ہے، جسمانی طور پر نہیں، اس کی علمی حیثیت میں
شعوری کیفیت میں استاد سے شاگرد کا وجود بنتا ہے. جن چیزوں کو، جن معنوں کو شاگرد کہنا چاہیے وہ معانی استاد سے بنتے ہیں. یہی نہیں بلکہ شاگرد سے استاد کا وجود بنتا ہے. یہ پوشیدہ ہے، اس کو صیغہ راز میں رکھا گیا ہے. حالانکہ حقیقت میں نہ صرف شاگرد استاد سے بنتا ہے بلکہ استاد بھی شاگرد سے بنتا ہے. میں اس کی کیفیت بیان کروں گا. دو شخص ہیں، ایک کے پاس بہت علم ہے، ایک کے پاس علم قبولنے کی صلاحیت ہے. تو دونوں ایک ہی ٹائم پر، ایٹ اے ٹائم، ایک ہی دن میں، ایک ہی منٹ میں استاد شاگردی کا آغاز کرتے ہیں. نہ وہ آگے ہے نہ یہ آگے ہے، بلکہ ایک ساتھ. تو پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ایک دوسرے کی حیثیت کی تعمیر کرتے ہیں. استاد شاگرد کو بناتا ہے اور شاگرد استاد کو بناتا ہے. کیونکہ اس شاگرد سے پہلے اس استاد کو استاد نہیں کہا جاتا تھا. یہ نام، یہ ٹائٹل، یہ معنی اس شاگرد سے شروع ہو گیا. اور اس شاگرد کو شاگرد نہیں کہا جاتا تھا. لیکن اس استاد کی وجہ سے یہ شاگرد کہلانے لگا، اور دونوں نے آغاز کیا تو اور دونوں نے ایک دوسرے کو بنایا. یہاں تک کہ استاد نے شاگرد کو بہت کچھ علم دیا اور شاگرد نے استاد کو بہت کچھ موقع دیا بولنے کے لیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، اور وہ ایک صحیح استاد قرار پایا اور یہ ایک صحیح شاگرد قرار پایا. تو دونوں نے یعنی ایک دوسرے کو بنایا. یہی مثال ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان واقع ہوتی ہے. شوہر اور بیوی یہ دو لفظ ہیں اور دو معنی ہیں. ان معنوں کا اطلاق نہیں ہوتا ہے جب تک کہ ایک مرد ایک خاتون سے، ایک لڑکی سے شادی نہ کر لے. جب شادی کر لیتا ہے تو اسی ٹائم پر یہ دو نام ایک ساتھ، آگے نہیں پیچھے نہیں، ایک ساتھ ان کو ملتے ہیں. جو مرد تھا اس کا نام اس عورت کی نسبت سے شوہر ہوتا ہے، اور جو لڑکی تھی یا خاتون تھی اس کا نام اس شوہر کی نسبت سے بیوی نام ہوتا ہے. اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ شوہر کی بدولت بیوی کو بیوی کا ٹائٹل ملتا ہے، اور بیوی کی بدولت شوہر قرار پاتا ہے. تو یہ عورت اس مرد کو شوہر بنا لیتی ہے اور وہ مرد اس عورت کو بیوی بنا لیتا ہے. دونوں ایک دوسرے کو بناتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں اور معانی دیتے ہیں. جو بیوی کے معنی ہے، جو شوہر کے معنی ہے، وہ دونوں آپس میں یہ معانی ایک دوسرے کو عطا کرتے ہیں. اسی طرح عقل کلی اور نفس کلی ایک دوسرے سے پیدا ہو گئے. تو پھر آدم اور حوا ایک دوسرے سے پیدا ہو گئے. جسمانی لحاظ سے نہیں، معنوی لحاظ سے، علمی لحاظ سے. تو دیکھا آپ نے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں تقدیم و تاخیر نہیں ہے، آگے پیچھے
نہیں ہے، ایک ہی وقت میں جو کچھ واقع ہوتا ہے. یہ آدم و حوا کی بات ہوئی. ٹائٹل نمبر 4 میں مجمع البحرین ہے، اور یہ مجمع البحرین قرآن کی ایک مثال ہے. دو دریاؤں کا سنگم، دو دریا ہیں اور وہ آپس میں ملتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ قرآن میں ایک قصہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ مجمع البحرین پر ایک بندہ خدا رہتا ہے جو علم و حکمت کا بہت بڑا سرچشمہ ہے، تو اس کے پاس جانے کا موسیٰ علیہ السلام کو شوق پیدا ہو گیا، اور وہ چلتے چلتے وہاں پر پہنچ گئے، اور ان کے ساتھ ایک جوان تھا. اس اعتبار سے اس میں کچھ قصہ لمبا چوڑا سا ہے. اس اعتبار سے یہ جاننا ضروری ہوا کہ مجمع البحرین کیا ہے. تو مجمع البحرین روحانیت اور جسمانیت کا سنگم ہے، خیر و شر کا سنگم ہے، دنیا و آخرت کا سنگم ہے، عقل اور نفس کا سنگم ہے، اور سب سے بڑا سنگم جہاں عقل کلی اور نفس کلی آپس میں مل رہے ہیں، یہ سنگم ہے. اسے پتہ چلا کہ بڑی سے بڑی تعلیم اس مقام پر ہوتی ہے جہاں عقل کل اور نفس کل دو دریاؤں کی طرح آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ مجمع البحرین ہے. اس کے بعد نمبر 5 ٹائٹل قلم اور لوح کا ہے، جہاں پر ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے کہ خداوند عالم پہاڑ کی قسم کھاتا ہے، وہ لکھی ہوئی کتاب کی قسم کھاتا ہے، اور وہ لکھی ہوئی کتاب کشادہ اوراق میں ہے. تو یہاں پر پہاڑ کا مطلب گوہری عقل ہے جو قلم بھی ہے، اور کتاب مستور کا مطلب ہے نفس کلی جو لوح محفوظ بھی ہے، وہ وسیع روحانی اوراق میں ہے. یہ قلم اور لوح کی بات ہے. اور میں یہاں یہ عرض کروں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی عرش کے کتنے نام ہوتے ہیں، ایک ہی لوح کے کتنے ٹائٹل ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اوپر سے اوپر جب آپ تصوراتی طور پر جائیں گے یا روحانی طور پر یا مشاہداتی طور پر جائیں گے، تو جہاں عالم وحدت ہے اس میں آپ کو بہت ساری حقیقتیں یکجا ملیں گی. یہی قلم بہت سے کردار کو انجام دے گا، بہت سے کاموں کو انجام دے گا، بہت سے ڈیمانسٹریشنز کرے گا، بہت ساری چیزوں کے نمونے پیش کرے گا. لہذا اس قلم کے بہت سارے نام ہوں گے. کیوں بہت سارے نام ہوں گے؟ کیونکہ بہت ساری حقیقتوں کا کام وہی کر رہا ہے. دنیا کے قلم کو ہم صرف قلم کہتے ہیں. اگر قلم سے جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کی نسبت سے بہت سارے نام اس کو دیے جائیں تو اس کے بے شمار نام ہوں گے. جتنے الفاظ وہ لکھتا ہے، جتنے نام وہ لکھتا ہے، جتنے نقشے وہ بناتا ہے، جتنے خطوط وہ کھینچتا ہے، اگر ان تمام چیزوں کی نسبت اس کو دی جائے تو قلم کے بے شمار نام ہوں گے.
لیکن یہ دنیا کا رواج نہیں ہے. اور خدا کے وہاں یہ صحیح ہے کہ جتنی چیزیں قلم لکھتا ہے ان سب چیزوں کا نام اسی قلم کو لیے جاتے ہیں، اس لیے. اور اس طرح لوح محفوظ. نمبر 6 ٹائٹل میں رحمت اور علم کی تعریف کی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ایک ظرف ہے، برتن. کائنات، موجودات اور کل شے کہ ہر چیز ایک ظرف ہے، علم کے لیے بھی اور رحمت کے لیے بھی. یعنی اس میں علم بھی ہے اور رحمت بھی ہے. یعنی خدا کے وہاں اتنا زیادہ علم ہے، اتنا زیادہ علم ہے کہ اس کی فراوانی کی وجہ سے خدا نے ہر چیز کے اندر علم رکھا ہے. خدا کا علم اگر تھوڑا سا ہوتا تو کسی ایک ظرف میں رکھا جاتا. خدا کے وہاں اتنا زیادہ علم ہے، اتنا زیادہ علم ہے کہ تمام اشیاء کے ظروف بنائے گئے، برتن بنائے گئے، پارٹس بنائے گئے، اور ان سب میں علم رکھا گیا. اور رحمت بھی. ایک ہی چیز کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہی ظرف کے اندر دو چیزیں ہیں. حالانکہ دنیا میں ایک ہی چیز کے اندر مکس کیا جائے تو دو چیزیں آ سکتی ہیں، اور الگ الگ دو چیزیں نہیں آ سکتی. بوتل میں یا تو پانی آتا ہے یا دودھ، لیکن یہ ناممکن ہے کہ دودھ کو دودھ رکھتے ہوئے اور مکس کیے بغیر دودھ کو بھی بوتل میں بھر دیا جائے اور پانی کو بھی بوتل میں بھر دیا جائے. یہ ناممکن ہے. مگر خدا کے وہاں ممکن ہے کہ ہر ظرف کے اندر علم الگ ہے اور رحمت الگ ہے، بغیر اس کے کہ وہ دونوں مکس اپ ہو جائیں. تو کل کائنات کے ظروف بنائے گئے، برتن بنائے گئے، ہر چیز میں خدا نے علم. ہاتھی میں بھی علم رکھا، مچھر میں بھی علم رکھا، چونٹی میں بھی علم رکھا، اور بد سے بدترین چیز میں بھی علم رکھا. ہو سکتا ہے اور یقین ہے کہ شیطان میں بھی خدا نے ایک علم کو رکھا اور ایک رحمت کو رکھا. یہ اس سلسلے کی بہت ہی مشکل ترین مثال ہے. یہ علم کی تعریف ہے اور رحمت کی تعریف ہے. کیوں؟ ان دو چیزوں کی اہمیت کیوں؟ انسان کے اندر جسم کو چھوڑ کر دو چیزیں ہیں، ایک روح ہے اور ایک عقل ہے. عقل کو نوازنے کے لیے اس کائنات کی چیزوں کے ظروف بنا کر ہر ذات میں علم رکھا گیا، اور روح کو نوازنے کے لیے رحمت رکھی گئی. اسی طرح سے دوسری مثال میں یہ کائنات کے اندر دو سمندر ہیں، ایک علم کا سمندر ہے، ایک رحمت کا سمندر ہے. تو علم عقل کے لیے ہے، انسان کے اندر جو عقل ہے اس کی پرورش کے لیے ہے، اس کو نوازنے کے لیے، اور جو رحمت ہے وہ روح کو نوازنے کے لیے ہے. اور جو ہمارا جسم ہے اس کی اپنی جداگانہ کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. جداگانہ جسم پتھر ہے تو پتھر کی کچھ خاص ضرورتیں نہیں ہیں. اور انسان کے اندر ہے تو تین چیزیں، جسم، روح، عقل، لیکن علم اور رحمت سے جسم کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، روح کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، اور علم سے عقل کی اور ذہن کی ضرورت پوری ہوتی ہے.